اتنا تو سیو ہے. چلے بلتستان سے تو ہوا نا, بلتستان کی سرزمین سے ہوا. تو میں یہ کہنے میں پھر یہ تو کہہ سکتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ جو پاکستان کو دیا گیا وہ بلتستان کے سرزمین سے اعلان ہوا, تو بلتستان کا تحفہ. حق حاکمیت کے بعد ہمیں حق ملکیت چاہیے. آپ کو جو یہ تمام سرزمین ہے, پہاڑوں سے لے کے نیچے دریا تک, جو زمین کے اوپر ہے, جو زمین کے نیچے ہے, یہ گلگت بلتستان کے عوام کا وسائل ہے. اور جب تک یہ اسلام آباد مانے گا نہیں, جب تک اسلام آباد مانے گا نہیں, تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا, نہ اسلام آباد ترقی کرے گا. ان کو یہ پہلا ماننا پڑے گا کہ یہ زمین آپ کا, یہ وسائل آپ کے, یہ معدنیات آپ کے, یہ اثاثے آپ کے. اور ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار ہو کیوں نہ ہو, ہم چاہتے ہو کہ معاشی ترقی ہو کیوں نہ ہو, مگر سب سے پہلا حق بلتستان, گلگت بلتستان کے عوام کے پاس. پہلا حق بلتستان کے, پھر بعد میں بالکل دوسرے کے حق. سب سے پہلا حق آپ کا. آپ ترقی کریں گے, آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے, تو وہ سامان تو اسلام آباد سے ہوتے ہوئے کراچی پورٹ تک جائے گا نا. وہ آپ کا کراچی کا نام بھی انہوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج بنا, آپ کے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو اس کا معاشی فائدہ ہوگا, آپ کی معیشت کو فائدہ ہوگا. آپ پہلے گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ملکیت دلوا کے دکھائیں. آپ یہ حق ملکیت دلوا دے, میں آپ سے دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں جو ترقی ان پہاڑوں اور آپ کے وسائل سے اسلام آباد کا اور باقی وفاق کا ہوگا, یہ ہمارا تھرپارکر کا تو بھول جائیں گے. تھرپارکر میں, سندھ کا ریگستان میں, ان کی زمین کے نیچے کولا ہے, اور یہ کول, اتنا کول ہے ان کے پاس جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے. مگر اس لیے کہ انہوں نے ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہا, وہ کام جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو 90 کے دہائی میں کر رہی تھی, وہ اب جا کے ہم نے 2015 سے لے کے شروع کر دیا. اور وہ کیسے کیا؟ یہ پہلے ماننا پڑا کہ مقامی لوگوں کا حق. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ایک ایسا اتھارٹی بنا جس میں وفاقی وزیر بھی تھے, جو ہمارا کول کا تھرڈ کول کا ادارہ بنا, وفاقی وزیر بھی موجود تھے, مگر اس کا سربراہ وزیر اعلیٰ کرتا تھا, وفاقی وزیر نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک آئینی, قانونی, سیاسی پیغام تھا کہ یہ وسائل سندھ کے, مگر پورا پاکستان کو فائدہ ہو. ہم نے مقامی تھر کے عوام کو 80% نوکریاں تھر کول میں مقامی لوگوں کو دیا. اس کے بعد جو 10% ہے وہ باقی صوبہ سے, اس کے بعد جو 10% ہے وہ باقی پاکستان میں, اور کچھ باہر کی دنیا سے. تو مقامی لوگوں کا اونرشپ ہوا, اس منصوبہ کا اونرشپ ہوا اس حد تک جو ان گاؤں کے جہاں سے یہ کولا نکلا اور ان کو یہ لوکیشن چینج کرنا پڑا, ان کے لیے ہم نے مفت بجلی کا بندوبست کی. اور جو تمام علاقہ ہے وہاں کا جو اس تھر کول منصوبہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو ہم نے حصہ دیا ہمارا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی میں. پہلے ہم نے ان کو آفر کیا کہ ہم حصہ دیں گے, انہوں نے کہا, ان کو یقین نہیں تھا, اس لیے 90 کے دہائی سے سنتے آ رہے تھے کہ یہ ہمارے پیروں کے نیچے یہ کولا ہے اور اس کولا سے ترقی ہوگا. تو آپ یقین کریں وہ مان ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا آپ پیسہ دے دیں, آپ ہمیں وہ شیئرز نہیں دیتے اس کمپنی, شیئر دیتے وہ اور امیر ہو جاتے. انہوں نے پیسہ لے لیا. آپ یاد رکھیں جب وہ آتے ہیں آپ نے اپنا شیئر لینا ہے. اسی طریقے سوچ تو یہ تھا کہ تھر کول میں ترقی کرنا ہے, اس کا فائدہ صوبہ سندھ کو تو ہوگا ہی ہوگا,
پورا پاکستان کو ہوگا, جہاں بجلی پہنچ رہا ہے پورا پنجاب کو بھی بجلی پہنچایا گیا, وہاں کو بھی فائدہ ہوا. لیکن سب سے پہلے وہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ سی پیک کا سب سے جو تمام منصوبے آپ کمپیئر کریں, جو سب سے کامیاب منصوبہ ہے وہ تھرکول کا منصوبہ ہے, جس کی وجہ سے پورا تھر پارکر کا ریگستان تبدیل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قسمت تبدیل ہوگا. تو اسی طریقے سے جب آپ کا حق مانا جائے گا, آپ کو اپنا اونرشپ دیا جائے گا, آپ کو اپنا رائٹ دیا جائے گا, آپ کا اپنا معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کا ہم بندوبست کر لیں گے. اور آخری جو ہمارا 3 پوائنٹس میں سے حق روزگار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں ان کا ریکارڈ کچھ اور ہوتا ہے, آپ کچھ ایک دوسرا ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے, یقین مانیں, کہ ہم کتنا زیادہ نوکریاں دلوا سکتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ نوکریاں کے موقع فراہم کر سکتے ہیں. اور یقین مانیں یہ باقی جماعتوں کو مجھے لگتا ہے کہ ان کا تو کوشش یہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کر سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے پاکستان کے گلگت بلتستان کے عوام نوجوانوں کے لیے روزگار دلوانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو, چاہے وہ حکومت کا, پبلک سیکٹر کا, پرائیویٹ سیکٹر کا ہو. جب پاکستان میں نہیں تو پاکستان کے باہر کا بھی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن روزگار دلوانا آپ کا محنت اور حکومت کا کوشش سے ہی ہوگا. یہ خود بخود جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امیر لوگوں کو مزید امیر بنائیں گے, وہ امیر لوگوں کے پاس مزید پیسہ ہوگا تو وہ شاید مزید لوگوں کو نوکریاں دیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں. آپ امیروں کو امیر کرنے کے بجائے ہمارے غریب کے نوجوانوں کو نوکری دلوا کے, معاشی ترقی دلوا کے, ان کو امیر بنا کے میں آپ کو دکھا دوں کہ کیسے ہم پاکستان کی معیشت کو عالمی سطح کا معیشت, عالمی طاقت نہ صرف دفاعی سطح سے مگر معاشی انداز میں بھی بنائیں گے. تو ہمارا عوام دوست, غریب دوست سیاست اور ان کا عوام دشمن, غریب دشمن سیاست, گلگت بلتستان کے عوام نے 7 جون پہ یہ فیصلہ کرنا ہے, اپنا ووٹ کے طاقت استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے عوام دوست حکومت بنانا ہے یا عوام دشمن حکومت بنانا ہے. آپ نے غریب دوست حکومت بنانا ہے یا غریب دشمن حکومت بنانا ہے. اگر آپ نے امیر دوست حکومت بنانا ہے, غریب دوست حکومت بنانا ہے, تو یہ ہمارا 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم غریب دوست حکومت بناتے ہیں, ہم عوام دوست حکومت بناتے ہیں. تو جائے اس تیر پہ مور لگائے اور آپ اپنا حکومت بنائیں. آپ خاص طور پہ میں چاہ رہا ہوں جیسے میں جانتا ہوں کہ صوبہ سندھ میں ہم سیلاب سے بہت متاثر ہوتے ہیں, ویسے ہی میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہاں بارشوں میں, سیلاب میں بہت نقصان ہوتا ہے. ویسے سارے صوبے میں ہوتا ہے, لیکن تقریباً جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے لیے, میرے لیے جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ جب میں وزیر خارجہ تھا اور ایک تاریخی سیلاب آیا جس میں سندھ کا 2 دہائی سرزمین سندھ کا پانی کا نیچے تھا.
آپ ہیلی کاپٹر گھومتے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ سمندر لرکانوں تک پہنچ چکا تھا. اور میں جہاں جہاں ہم عوام میں جب جاتے تھے تو ہمیں ایک ہی مطالبہ سننا پڑتا تھا کہ ہمارا گھر آپ بنا کے دیں. غریبوں کے گھر تباہ ہو گیا, کچے گھر تھے, زندگی میں تو پورا ان کا کمائی, ان کا پورا زندگی اس گھر میں بہہ گیا. تو اب پاکستان کا پہلا حکومت ہے, سیلاب تو پاکستان بننے سے پہلے ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا, لیکن پہلا حکومت ہے جس نے یہ طے کیا کہ یہ سڑکیں بنانے سے پہلے, باقی نقصان کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں نے ان لوگوں کو گھر بنا کے دینا ہے. اور میں نے یہ کر کے دکھایا. یہ آپ کو جیو شیو نہیں دکھائیں گے, اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ جو دنیا کا میں کسی اور صوبہ سے مقابلہ ہی نہیں کرتا ہوں, میں عالمی سطح پہ مقابلہ کرتا ہوں. اور جو میں نے سندھ میں پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا, جس کے ذریعے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں, یہ دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ ہے. پہلے یہ ریکارڈ نیپال کے پاس تھا, ان کا کوئی زلزلہ ہوا تھا, انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے گھر بنائے. اس کے بعد آپ کا صوبہ سندھ کے پاس یہ ریکارڈ ہے. اس کے بعد صوبہ سندھ کے پاس اب یہ ریکارڈ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا گھر بنانے والے منصوبہ یہ جو 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں. اور میں صرف 20 لاکھ گھر نہیں بنا رہا ہوں, ایسے مضبوط گھر, پکا گھر بنا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگلی بار جب سیلاب آئے تو یہ گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ گھر بنانے کے لیے یہ 20 لاکھ خاندانوں کو ان کے گھر کے خواتین کے نام پہ ہم بینک اکاؤنٹس کھولے ہیں. ان بینک اکاؤنٹس میں ان کو قسطیں جاتے ہیں جس سے یہ گھر بنتے ہیں. یہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے کا منصوبہ ہے, مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نیشنلائزیشن, ناٹ نیشنلائزیشن, جو کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا, اس منصوبہ کے بعد لینڈ ریفارم, اس قائد عوام کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا جو لینڈ ٹرانسفر ہوا ہے وہ صوبہ سندھ کا اس سیلاب متاثرین کے لیے جو گھر بنا رہے ہیں اس منصوبہ میں, جہاں نہ صرف 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں مگر وہ مالکانہ حقوق, وہ صنعتیں, ان گھر کے عورتوں کے نام ہم وہ نہ صرف وہ گھر ان کا نام کر رہے ہیں مگر زمین بھی ان کا نام کر رہے ہیں. تو یہ کانچے کے عوام جو سیلاب سے متاثر ہے, یا گلگت بلتستان کے عوام جہاں چاہے وہ بارش ہو, سیلاب سے, ایک قدرتی آفت سے گھر کا نقصان ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کو تیر پہ مور لگائیں تو انشاءاللہ تعالی جیسے سندھ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے جس کے ذریعے 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں, جس کے ذریعے ہم 20 لاکھ خاندانوں کے گھر کے خواتین کو زمین کا مالک بنا رہے ہیں, جس کے ذریعے ہم نے 1 ملین جابز پیدا کیا ہے, انشاءاللہ تعالی میں اپنے ہاتھوں سے گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کانچی سے پہلے اور پھر پورا گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرین کے پاس پہنچ, اس لیے کہ ہم غریب دوست ہیں, عوام دوست ہیں. ہم جانتے ہیں کہ معاشی مشکلات میں ہمیں اپنے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے تو ہم کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آتے ہیں, کبھی پیپلز ہاؤسنگ لے کر آتے ہیں, اور ہم ایسے ادارے قائم کرتے ہیں جیسے جس انداز میں ہم نے صحت پہ زور دیا صوبہ سندھ میں کہ ہم نے عالمی سطح کا مفت علاج کے ہاسپٹلز بنائے. گلگت بلتستان کے بہت سے نوجوان آتے ہیں, محنت کرتے ہیں. کراچی میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب بھی میں کراچی میں ہوتا ہوں, اور وہاں خاص طور پہ جب میرے پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی میں PSF میں یا کسی ادارے میں اپنے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں. آپ پوچھے
آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی کا NICVT جہاں دل کا علاج ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی کا NICH جہاں بچوں کا علاج ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ ادیب رضوی کے ساتھ مل کے جو سندھ حکومت نے پورا سندھ میں SIUT کا جال بچایا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی سے لے کے خیرپور کی تحصیل گمبر میں جو جیمز